الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم. اب اس قسم کے مناسب مسئلہ تھا ایلا کا. ایلا کا معنی یہ ہے کہ خامند قسم اٹھائے کہ بیوی سے قربت نہیں کرے گا. یہ جاہلیت میں بھی تھا. جب بیوی کے ساتھ کوئی گڑبڑ بن جاتی تو خامند قسم اٹھا لیتا میں اس کے قربت نہیں کروں گا، پھر اپنی قسم پہ پکا رہ جاتا. تو اس کی 4 صورتیں ہیں. ہدایہ میں اس کی پوری تفصیل ہے. یا مختصر یہ کہ ایک آدمی قسم اٹھائے، پہلی صورت کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کوئی مدت معین نہ کرے. دوسرا 4 ماہ کی قید لگائے کہ 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تیسرا 4 ماہ سے زائد کی قید لگائے، 5 6 7. چوتھا 4 ماہ سے کم کی قید لگائے، 2 3. یہ کل 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت کوئی مدت معین نہ کرے. دوسری 4 ماہ کی قید. تیسری 4 ماہ سے زائد. تو ان تینوں صورتوں میں ایلا واقع ہوگا، الا ہوگا، اور الا کا حکم طلاق ہو جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی طلاق دے گا، ہمارے امام کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی. چوتھی صورت 4 ماہ سے کم کی قید لگائی تو ایسی صورت میں ایلا نہیں ہوگا. تو اسی کو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں، بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں، انتظار کرنا ہے 4 ماہ. اگر رجوع کر لیں تو فإن اللہ غفور الرحیم. وإن عزم الطلاق، ان عزم الطلاق کا کیا معنی؟ یعنی 4 ماہ میں رجوع نہ کیا، 4 ماہ میں رجوع نہ کیا تو مطلب ہے طلاق ہو جائے گی. ارادہ کیا کرے طلاق کا تو ہو جائے گی. ارادہ طلاق کا جہاں مراد یہی ہے کہ اگر 4 مہینے تک کلام نہیں کیا طلاق واقع ہو جائے گی. فإن اللہ سمیع علیم. والمطلقات، یہاں پر ذہن میں رکھ لو کہ مطلقہ عورت کی چند قسمیں، عورت کی باعتبار عدت کے چند اقسام میں. اس میں ایک ہے متوفی عنہا الزوج، جس عورت کا خامند مر گیا 4 مہینے 10 دن. نمبر 2 حاملہ، وضع حمل، چاہے 1 منٹ بعد بھی طلاق کے بچہ جن دیا اس کی عدت ختم. نمبر 3 عائسہ، وہ بوڑھی جس کو حیض نہیں آتا، یا چھوٹی جس حیض تک نہیں پہنچی 3 مہینے. اور نمبر 4 غیر مدخول بہا، جس کی رخصتی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تو اس کی عدت نہیں ہے. اب یہاں پر ہے 6ٹھی قسم، اور وہ ہے مطلقہ ذوات الحیض، جو حیض والی ہے، متوفی عنہا زوج بھی نہیں، عائشہ بھی نہیں، حاملہ بھی نہیں. تو یہ خاص عدت کا بیان ہے. ذوات الحیض مطلقہ، وہ عورت جو حیض والی، یعنی ذوات الحیض، یہ نہیں مانا کہ بالفعل حیض ہے، ذوات الحیض ہے طلاق شدہ. اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء، 3 قرا. لفظ قرا لغت میں وقت کو کہتے ہیں. امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں اصل القرء فی کلام العرب الوقت.
اسی طرح ابن العربی مالکی مفسر فرماتے ہیں اہل اللغت اتفقوا علی ان القرع الوقت. اب یہ جو وقت ہے اس کے آغاز کو بھی کرا کہتے ہیں، اختتام کو بھی کرا کہتی ہے. آغاز بھی کرا، اختتام بھی کرا. اب ثلاثۃ قروء یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ عورت کو طلاق مشروع طہر میں ہے، حالت طہر میں طلاق مشروع. اگر حیض میں طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق مشروع نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی تو آپ نے فرمایا رجوع کر. تو عورت کے لیے طلاق کب ہوگی؟ حالت طہارت میں. اب جہاں ثلاثۃ قروء غیر مقلدوں نے امام شافعی والی چیزیں لے کر احناف پہ اعتراض جڑا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قروء جو ہے مراد اس سے حیض ہے، اور مطلب یہ ہے 3 حیض یہ عدت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں 3 طہر. قرا کہ لفظ میں دونوں طرح کی گنجائش ہے. میں نے کہا انتہا مدت بھی ابتدا مدت بھی اس پہ بولا جاتا ہے. قرائن سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے استدلال کیا لفظ ثلاثہ سے کہ لفظ ثلاثہ اسم عدد ہے، اور عدد کا ضابطہ ہے کہ اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. 3.25 کو بھی 3 نہیں کہتے، 2.25 کو بھی 3 نہیں کہتے. تو اب جس طور میں طلاق ہوئی کچھ حصہ اس کا گزر گیا، اس کو عدت میں شمار کرو گے یا نہیں؟ اگر اس کو عدت میں شمار کرو تو پورے 3 نہیں بنتے، کچھ حصہ گزر گیا. اگر عدت میں شمار نہ کرو تو جو حصہ باقی ہے وہ 3 سے زائد ہو جائے گا. جبکہ جہاں پر ثلاثۃ قروء آیا تو امام صاحب اس وجہ سے فرماتی ہیں کہ عدت حیض ہے، طہر نہیں بن سکتی. یہ غیر مقلدین زور لگاتے ہیں لیکن کوئی نہیں، وہ امام شافعی کا مواد چوری کر کے، تو کوئی وزنی دلیل ان کے پاس نہیں. تو خیر ولا یحل لہن نہیں ہے حلال واسطے ان کے یہ کہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے ارحام میں. عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ چھپا لے حیض یا حمل. اللہ نے جو ارحام میں پیدا کیا، قدرتی بات ہے جب عورت کو حمل ٹھہر جائے حیض بند ہو جاتا ہے. تو اب یہاں احکام بدلیں گے. اگر ذوات الحیض ہے تو ثلاثۃ قروء ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہے. اس لیے عورت کو چاہیے وہ نہ چھپائے. ان کننا اگر ہوں ایمان رکھتی اللہ کے ساتھ اور پچھلے دن کے ساتھ، ببعولتہن اور یہ جو متعلقات تھی خیال کرو ان کے خامند احق کو بے رد ہننا زیادہ حقدار ہیں، بے رد ہننا ان کو رد کرنے کے، فی ذالکا اس تربص میں. ذالکا کا معنی کیا کیا؟ اس تربص میں. تھوڑے بولو کہیں 11 نہ بج جائیں. فی ذالکا اس تربص اور انتظار میں احکام شروع ہو گئے نا، پورا ہدایہ آ رہا ہے. جتنی آپ کی فقہ کی کتابیں ہیں سب کا یہ ماخذ ہے. اب دیکھو بے رد ہننا فی ذالک، غیر مقلد کہتے ہیں دیکھا نا، ببعولتہن احق کو بے رد ہننا. 3 طلاقوں کے بعد بھی خامد رجوع کر سکتا ہے. گدھے کے بچے وہ آگے آ رہی ہے 3 طلاقیں، پتہ چل جائے گا. یہ المطلقات جو ہیں یہ المطلقات الرجعیہ ہے. عورت کو رجی طلاق ہو
تو پھر خامد حقدار رجوع کر سکتی. تو غیر مقلدوں سے کوئی پوچھے بھئی تم تو اتنی بات مانتے ہو، اگر 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دے دے تو پھر تو تمہارے نزدیک بھی واپس نہیں آتی، تو بہولت ہونا کہ تمہارا باپ فیصلہ کرے گا. تو اس لیے المطلقات یہ اکثر عوام کو دھوکہ دیتی ہے. یہ آیت فتوے میں بھی لکھ مارتے ہیں کہ دیکھو جی خامن زیادہ حقدار ہے بے رد ہننا، ان کے رد کرنے کا. خامن کس کا حقدار ہے؟ جو مطلقہ رجعیہ ہے، جس کو رجعی طلاق ملی ہے 1 یا 2. جو طلاق بائنہ مل گئی تب بھی خامد نہیں رجوع کر سکتا. 3 طلاقیں مل گئی تب بھی آگے آ رہا ہے کہ وہ حرمت غلیظہ ہے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ. تو اس پر ذرا خیال کرو. پرویز بھی ابلیس اعظم ہے اور سر سید، انہوں نے بھی یہاں سے یہی نکالا جی 3 طلاقیں ہے ہی کوئی نہ. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذالک، اس میں کس میں؟ تربص میں ابو سعود نے ذالکہ کا مشارلہ متعین کیا. اگر ارادہ کریں اصلاح کا وَلَهُنَّ، لیکن شرط ہے پہلے گھر برباد کیا. اب جذبات سے کام نہ لیں. ان ارادو اصلاحا، جیسے پہلے چاند چاڑے بس نہ چاڑے. ان ارادو اصلاحا، اگر انسان بن کے گزارا کرنا چاہیں تو رجوع کر لیں. وَلَهُنَّ علت اصلاح، اور عورتوں کے لیے حقوق مثل اس کے علیہن جو ان پر ہیں بالمعروف. دیکھو عورت سے بھی زیادتی نہیں کرنی. جیسے مرد کا بیوی پر حق ہے، اسی طرح بیوی کا خامند پر بھی حق ہے. دونوں کے حقوق ہیں، اگرچہ حقوق کے درجات میں فرق ہے، لیکن حق اب آئے حقوق نسواں والے عورتوں کے ترجمان ہیں. حقوق نسواں کے عورت کو ننگا کر دو یہ عورت کا حق ہے، بے پرد کر دو، لونڈی بنا دو، بازار بیچو، یہ عورت کا حق ہے. پردے کے مخالفین، نسل خنزیرین، یہ ایسے شیاطین، تو یہ عورت کا حق پامال کر رہی ہے. عورت کے حقوق کا جو اسلام نے ذمہ داری لی، دنیا کا کوئی مذہب اس کا 10واں کیا 100واں حصہ بھی پاسبانی نہیں کر سکتا. عورتوں کے حقوق کا اصل پاسدار اور اصل ذمہ دار اسلام ہے. اور انگریز، یورپ، طاغوت، دجال یہ عورتوں کا حق سمجھتا ہے. عورتوں کو شہوت کا ذریعہ بنا کے تماشا بنانا، بے حیائی اور فحاشی میں عورتوں کو چلانا، یہ حق ہے عورت کا. اور اللہ فرماتے ہیں بالمعروف، دستور کے موافق. اب معروف جو ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے اجتہاد کے. اجتہاد، معروف، دستور، عرف کے مطابق. لیکن خیال کرنا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حکومت نہ بنا لینا. لِلرِّجَالِ حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے علیہن اوپر ان کے درجاتن، ایک نوع کی فضیلت ہے. حقوق کا فرق ہے. کیوں کہ مرد بادشاہ ہے گھر کا. اخروہن، یہ بھی بالکل فطرت اور انسانی عقل و فطرت کے موافق بات ہے. جس گھر کی عورت مختار ہے وہ گھر تباہ ہے.
عورت کی مختاری آ گئی، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جہاں حکومت عورت کی گھر میں آ گئی اس گھر کی خیر نہیں۔ کیوں کہ یہ ناقص العقل ہے، ناقصات العقل۔ اور مرد کو اللہ نے نبوت دی ہے، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ مرد کو اللہ نے خلافت دی ہے، کوئی عورت خلیفہ نہیں بن سکتی۔ مرد ہی حکومت سنبھالے گا، خلیفۃ المسلمین عورت نہیں ہوگی۔ تو ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ تو گھر کی مختار عورت ہو، گھر تباہ تو پورے ملک کی وزیر اعظم بن جائے۔ درجۃ اور سارے علماء بھی نیچے بیٹھے ہوں، جیسے ملکہ بلقیس کو دیکھتے تھے۔ ہدہد کو بھی غیرت آ گئی، ہدہد نے صحیح غصہ نکالا، سکا ہے تملکہم وجدت امرأۃ، امرأۃ سے آ کے اس بات میں نکرہ کبھی بے مثل کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بے نظیر کو۔ وجدت امرأۃ کوئی معمولی رن نہیں، امرأۃ بلے 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 بلے، تملکہم ہے نیچے سارے لٹو ملا، وہ اوپر چڑھ کے بیٹھی ہے تملکہم۔ اس کا غصہ تو ہدہد کو بھی آ گیا، لیکن ہمارے مولانا صاحب کو نہیں آ رہا۔ وہ پرندہ بھی پھٹ پڑا، اور یہ تو ہے ہاں بھائی کل ایک نیا شغل آیا ہے۔ اچھا دیکھو، واللہ عزیز حکیم،